إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسول الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات اللهم صل على محمد 1442 ہجری قمری سفر المظفر کا پہلا عشرہ بارگاہ امام بارگاہ بیت الزہراء مشہد مقدس میں جوار رضائے الہی میں سامع الائمہ حضرت امام رضا علیہ السلام صلوات امام پر پڑھیں اللہم صل علی محمد اور آپ علماء و فضلاء مشہد مقدس بندہ ناچیز دعوی شاگردی ہے مکتب اہل بیت میں ایک زندگی کا حصہ
35 سے 40 سال کا قرآن و اطرت کی شاگردی کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں بھی شاگردی ہی کرنی ہے، اور ہر صاحب علم سے سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ یہ رسم ہے اور عظمت ہے مجلس عزا کی کہ جب بھی مجلس عزا ہوتی تھی امام صادق، امام سجاد، امام رضا اور دیگر ائمہ خدا علیہم السلام کسی شاعر، کسی ذاکر کو فرماتے تھے منبر پر جا ہمیں بیان کر، منبر پر جا ہمیں بیان کر، امام ہو کر دروازے پہ بیٹھتے تھے۔ اب تمام بزرگان ہیں ایک ناچیز کو نادان سمجھتے ہوئے اسی روش کے مطابق منبر پہ بیٹھ گیا ہوں، سماعت آپ نے فرمانا ہے۔ زندگی میں ادعائے شاگردی ہے مکتب اہل بیت کا، کوئی عنوان نہ دل سے پسند ہے نہ چاہتا ہوں، روز قیامت اٹھوں تو اسی عنوان کے ساتھ کہ وہ فرمائیں اس نے پوری زندگی ہماری شاگردی میں وقف کر۔ ان عرائض کے ساتھ آپ سادات اور غیر سادات علماء و فضلاء کا حکم تھا، واقعاً مشغول تھا میں۔ آپ کا خلوص اور بارگاہ حضرت امام رضا علیہ السلام باعث بنا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ کہا گیا کہ موضوع کیا ہو، عرض ہوا کہ جو آپ فرما دیں گے۔ بہرحال رات سفر کے دوران ایک بات ذہن میں آئی، اسی کو آپ کی بارگاہ میں شروع کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ چاہ رہا ہوں ہم جو اہل قرآن اور اطرت اہل بیت ہیں اور ہم جو متمسک ثقلین ہیں، تو ان سے تمسک کا طریقہ اور ان سے متمسک ہونے کا سلیقہ کیا ہے؟ اس کا ایک انداز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انہی دو کو پڑھا جائے، انہی دو کو اپنایا جائے، انہی دو میں ہی زندگی گزاری جائے۔ تو اس کا جو راستہ ناچیز نے ان 10 مجالس کے لیے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک سورت کو، قرآن کی ایک سورت کو موضوع قرار دے کر کچھ اس کے بارے میں جو حقیقی باتیں ہیں اسے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو آغاز سورہ مبارکہ توحید سے کیا ہے۔ اگر آپ کے مزاج متعالی حاضر ہوں تو میں شروع کروں اپنی بات۔ سب صاحبہ، اس کرونا کے دور میں مجلس کرانا ہی بڑی بات ہے، اور پھر علماء کا سننا اس سے بڑی بات ہے۔ توجہ فرمانے ہیں فضلاء، بزرگان، سادات، غیر سادات۔ تعارف سورہ مبارکہ توحید کا قرآن کی موجودہ ترتیب کے مطابق مصحف کا 112واں سورت ہے، ترتیب نزول میں 22واں سورہ ہے۔ اللہ نے جو اس کو نازل کیا تو یہ
22 نمبر ہے، 22واں سورہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ مصحف میں اس کی ترتیب جو ہے وہ 112 ہے، 4 اس کی آیات ہیں، 16 اس کے کلمات ہیں، 47 اس کے حرف ہیں۔ بعض نے کہا ہے یہ مکی صورت ہے اور بعض نے کہا ہے یہ مدنی ہے۔ عرض کیا کرتا ہوں مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ اللہ چاہے اپنی توحید کو 2 بار نازل نہیں فرما سکتا؟ توجہ آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں فرما۔ مختلف تفاسیر میں جانا نہیں چاہتا، یہ ایک تعارف اس سورہ مبارکہ کا۔ دوسرا تعارف اس سورہ مبارکہ کا، اسم مبارک ہے توحید اور سورۃ اخلاص، 2 نام ہیں نا اس کے، سورہ توحید، اور دونوں نام کی وجہ تسمیہ اظہر من الشمس ہے، بہت روشن ہے۔ اگر یہ توحید ہے اسی وجہ سے کہ پوری حقیقت توحید سمٹ کر اللہ نے سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد میں بیان فرما دیا۔ اور اگر اس پر بولوں گا واپس پلٹتا ہوں، سورہ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خالص توحید ہے جس میں کوئی اور تذکرہ نہیں ہے، یہ توحید خالص ہے۔ خالص کے بھی کئی معنی کیے جاتے ہیں، ایک معنی پھر کیا جاتا ہے کہ یہ توحید ہے جس میں غیر توحید کا تذکرہ نہیں ہے۔ توجہ آپ فرما رہے ہیں؟ یہ بات بھی ہے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں ساری باتوں کے اوپر بحث کروں۔ یہ بات ہے لیکن اس کی توجیہ کی جائے تو ٹھیک بنے گا، ورنہ درست نہیں ہے۔ دوسرا معنی اخلاص کا یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ توحید خالص جسے میں چاہتا ہوں میرا ہر بندہ معتقد ہو، وہ سورہ توحید میں بیان ہو۔ اور اس کی تفسیر امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمائی، وَكَمَالُ اخلاص ہی نفی الصفات عنہ، یہ کمال توحید ہے اور اخلاص توحید ہے۔ توحید خالص یہ ہے کہ ہر وہ صفت جو بشر، ولو وہ صفت کمال ہو، بشر اس کو اپنے ذہن میں لے آتا ہے، ان صفات کو بھی ذات واجب سے نفی کرو، کیونکہ وہ تمہاری حد ہے، اللہ کی صفات نہیں ہے۔ وہ تمہاری حد ہے، وہ اللہ کی صفات نہیں ہے۔ وضاحت کروں گا، آپ اہل علم ہیں، اہل توحید ہیں، ان باتوں کو جانتے ہیں، میں فقط نکات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ توحید، توحید اس کا نام ہے، حقیقت توحید یہاں پر ہے۔ ایک لحاظ سے تو پورا قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک توحید ہی بیان کر رہا ہے۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، اس کے آیات ہوں وہ بھی، بڑی توجہ، اس کے کلمات ہوں وہ بھی، اس کے حروف ہوں وہ بھی، اس کا ہر ایک نقطہ توحید بیان فرما رہا ہے۔ اچھا، میں نے ابتدا میں تعارف اس کا اس انداز میں کرایا کہ مفسرین نے لکھا کہ اس کے کلمات 16 ہیں اور حروف جو ہیں وہ 47 ہیں۔ بھئی توجہ فرمائیے گا اس کے اوپر۔ آخری میں کہنا کیا چاہتا تھا، اس طرح کے انداز کا میں نے تعارف کروایا، وجہ اس کی یہ تھی کہ جس طرح 114 سورتیں قرآن ہیں، اسی طرح اس کی ہر آیت بھی قرآن ہے۔ یہ توجہ فرمائیے گا، اور جس طرح آیت قرآن ہے اسی طرح اس کا ہر لفظ قرآن ہے۔ جس طرح ہر لفظ قرآن ہے، قرآن کا ہر حرف قرآن ہے۔ حرف قرآن ہے، اس کی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، نقطہ ہو، وہ بھی قرآن ہے۔ علماء فضلاء جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، چاہیے یہ تھا کہ اہل قرآن جو متمسک ہیں قرآن و ادرک سے، وہ اس کو تفقہ کرتے اور اس کی تفسیر کرتے، اس کی تبیین کرتے۔ جس طرح آیات کو تفقہ کیا جاتا ہے، اسی طرح الفاظ کو بھی تفقہ کیا جاتا ہے۔
اسی طرح حروف کو بھی تفکر کیا جاتا، ایک ایک حرف کی تفسیر کی جاتی، ایک ایک حرف کو تفکر کیا جاتا، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہماری بندگی کا حق ادا ہو سکتا ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہماری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس کا کلام ہے، اس کے ایک ایک شے کو تفکر کرنے کی کوشش کریں، اس کو پورا پورا درک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تفکر اور فہم عمیق ہے کہ شے کو پورا پورا حاصل کرنا۔ تو قرآن کو پورا پورا حاصل کرنے کے لیے اپنے حد تک جس طرح آیات میں تدبر چاہیے، اس کے الفاظ میں بھی تدبر چاہیے، اس کے حروف میں بھی تدبر چاہیے، اس کے نکات میں بھی تدبر چاہیے، کبھی کسی تک بندگی کا حق ادا ہوگا کہ ہمارے معبود کا کلام ہے، ہم اس کی ہر شے میں تدبر کر رہے ہیں۔ اور تدبر مرحلے 3 ہیں، اور چوتھے مرحلے پر انسان فائز ہوتا ہے قرآن کے بارے میں۔ شروع ہوتا ہے قرآن میں تفکر، پھر ہے تدبر، بڑی توجہ فرمائیے گا، اور تدبر کے بعد انسان منزل تفکر پہ آ جاتا ہے۔ جب قرآن میں تفکر ہو جائے پھر تعقل ہو جاتا ہے، یعنی عاقل بن جاتا ہے۔ یہ چوتھے مرحلے تک بھی اللہ ہم کو نہیں چاہتا کہ میرے کلام کو آپ سنیں، اس کے بعد فرماتا ہے جب اس کا عقل اولو الالباب لب بن جاتا ہے تو میرے کلام کا مخاطب بن جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے یہ اللہ کا کلام کا مخاطب کوئی اور نہیں ہے، یا اولی الالباب، یعنی کم سے کم مخاطب کلام خدا صاحبان لب ہیں۔ عقل اور لب میں علماء کیا فرق ہے؟ ہم لب کا معنی عموماً عقل ہی کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقل اور لب میں بڑا فرق ہے۔ عقل ہے، لب عقل خالص کو کہتے ہیں، خالص عقل کو کہا جاتا ہے لب، کیونکہ عقل میں دخالت ہو جاتی ہے خیال کی بھی، وہم کی بھی، اور یہ دخالت اس کو عقل کو خالص نہیں رہنے دیتی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے عقل کو وہم اور خیالات سے منزہ کر اس قابل بن جائے کہ میں تجھے یا اولی الالباب کہہ سکوں۔ بڑی آپ نے توجہ کریں، یہ قرآن فہمی کے مدارج ہیں۔ میں یہاں پر بولنا نہیں چاہتا، میں ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس کے حرف کی تفسیر کریں، لیکن آج تک جتنی بھی تفاسیر ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے ابھی تک لکھی ہوئی مفکرین کی تفاسیر اہل فکر سے 160 تفاسیر ہیں یا اس سے کم و بیش، بہرحال جتنی بھی تفاسیر ہیں وہ آیات کی تفاسیر ہیں، وہ حروف کی تفاسیر نہیں ہے۔ بھائی بڑی توجہ، وہ حروف کی تفاسیر نہیں ہے، آیات کی تفاسیر ہے، اور وہ آیات کے بھی تمام متفق ہے کہ ہم اس آیات کے ظہور کو آپ تک بیان کر سکتے ہیں، اور وہ آیات کا ظہور ہم تک بیان کرتے ہیں، لیکن نہ کلمات کی تفسیر ہے اور نہ حروف کی تفسیر ہے۔ کلمات کی تفسیر لغوی معنی تک وہ تفسیر نہیں ہے، وہ معنی لغوی ہے۔ بڑی توجہ آپ صاحبان کی ہے، وہ معنی لغوی ہے، تفسیر کسی نے بھی اس کی بیان نہیں کی۔ اور حرفوں کے بارے میں سب ہی کہہ دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ مفسرین نے حروف کی تفسیر نہیں کی، وارثان قرآن نے حروف کی بھی تفسیر فرمائی۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی یا نہیں؟ جو وارثان قرآن ہے وہ اس کی تفسیر فرمانے والے، لہذا آپ دیکھیں جو بھی مفسر حروف مقطعات میں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں لا علم لنا، ہم نہیں جانتے اس کا معنی کیا ہے۔ الف لام میم یا حروف مقطعات جتنے بھی ہیں تمام کہتے ہیں، ہاتھ کھڑے ہیں ہمارے، ہم نہیں جانتے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ روایات میں جو کچھ آیا ہے اس کو نقل کر دیتے، تفسیر پھر بھی نہیں کرتے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ تو چاہیے یہ تھا کہ ہم حروف کی بھی تفسیر کرتے، اور اگر متمسک ہوتے مکتب وحی کے ساتھ، وہ مکتب وحی قرآن ہو یا مصطفیٰ اور آل محمد کا فرمان ہو، وہاں سے تفسیر کو لے، تو وہاں جہاں آیتوں کی تفسیر ملتی ہے وہاں حرفوں کی بھی تفسیر ملتی ہے، وہاں لفظوں کی بھی تفسیر ملتی ہے، وہاں سے کلمات کی بھی تفسیر ملتی ہے، اور ہمارے معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں ان کی تفسیر آیات و روایات میں موجود ہے، لکھنے والے مفکر مفسرین کی تفاسیر میں نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔
چاہیے یہ تھا کہ اس کے ہر فرق کی تفسیر ہو. خدا نے توفیق دی ہے. کچھ مقدمات تفاسیر حوزہ میں عرض ہوئے ہیں فضلاء اور اہل علم کی بارگاہ میں. عرض کرتا رہا ہوں تقاضا بہت ہے. ابھی تک جو کوشش ہوئی ہے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کی تفسیر ہم نے فرمائشات محمد وآل محمد سے عرض کی ہے. چاہ رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ توحید کے بھی 47 حرف ہیں، خیالات سے نہیں، بڑی توجہ کیجیے گا نا، وحی سے منسلک ہو کر مکتب وحی میں شاگردی کر کے وہاں سے تفقہ کر کے ان کے حرف حرف کی تفسیر کی جائے، لفظ لفظ کی تفسیر کی جائے. یہ ایک زاویہ پڑا ہے. آپ علماء ہیں، فضلاء ہیں، اس میں کام کریں. قرآن میں کام کرنے کی جگہ بہت کچھ موجود ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا زاویہ ہے جو تشنا پڑا ہے کہ اس کے در پہ ہم ہو جائیں. تو اب سورہ مبارکہ توحید کے 2 تعارف میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا ہے. ایک اور تعارف مزید معرفی ہو جائے کہ یہ سورت کیسی سورت ہے. اتنا تو سب جانتے ہیں 4 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا سورہ اتنی عظمت رکھتا ہے کہ 3 مرتبہ تلاوت کر لو تو پورے قرآن کا ثواب ہو جاتا ہے. معمول بچپنے سے ایک بچہ ہوتا ہے سننے لگتا ہے اس حدیث کو، اس میں شک اور شبہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ تفقہ کرنے چاہیے کہ اللہ نے اس سورہ میں کیا معارف رکھے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے. یہ تو ثواب کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے پورے قرآن کا علم 3 مرتبہ اس کے 3 مراتب معرفت کو حاصل کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے. اگر اس کی معرفت کو 3 مرحلوں کے ساتھ حاصل کر لیا جائے تو پورا ہو جاتا ہے. اب وہ 3 مرتبے مختلف ہیں. میں ایک اشارہ کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ہے معرفت توحید ذات، ایک مرتبہ ہے معرفت توحید صفات، ایک مرتبہ ہے معرفت توحید افعال. اگر ان کے اوپر انسان کاملاً اپنی حد تک عرفان پالے تو اللہ اس کو اپنا عارف موحد محسوس فرمائے گا. صلوات بلند آواز سے پڑھے گا. ایک اور صلوات بھی پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھیے گا. ایک بڑی شریف حدیث آپ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. بڑی کریم حدیث ہے، بڑی پیاری. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ هذه السورة، بڑی توجہ کریں، من قرأ هذه السورة وأصغى إليها أحبه الله. جو بندہ اس سورہ توحید کی تلاوت کرے اور دوسرے اس کو کان لگا کر سنے، وَأَصْغَى إِلَيْهَا، اور اس قرآن اس سورہ توحید جو پڑھی جا رہی ہے اس کو کان لگا کر سنے. یہ ابھی تک دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ محب خدا سے بڑھ کر محبوب خدا ہو جائیں گے. ہے کرامت اس میں یہ نہیں. دنیا چاہتی ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں محبوب خدا ہوں. ختمیہ مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں تم سنو، اور جہاں پڑھی جائے استماع اور اصغاء میں یہی فرق ہے. استماع مطلقاً سننا ہے، بندے کے کان پڑھ رہی ہوتی ہے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے. اصغاء توجہ سے سننے کو کہتے ہیں. میں یہیں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہم لوگ کبھی کبھی ممبر پہ کہتے ہیں توجہ، یہ بھی قرآن کا مطلوب ہے. یہ مصطفیٰ کی خواہش ہے کہ توجہ سے سماعت کیا جائے. انسان ایک سفر کر کے ایک نیت سے جو آتا ہے، پھر یہاں پر اگر اس کہنے والے کی بولنے والے کی بات کو توجہ سے سنا جائے تو یہ اس کا بھی احترام ہے، ذکر کا بھی احترام ہے، جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا بھی احترام ہے. اور خدا نخواستہ توجہ نہ کی جائے تو کم سے کم ذکر کی بھی احترام ہے.
توجہ آپ نے فرمائی ہے کہ نہیں؟ یہ اس وجہ سے فرمایا من قرأ هذه السورة وأصغى إليها، جو اس کو پڑھے اور اس کی طرف توجہ کرے، احبہ اللہ، اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، وہ محبوب خدا بن جاتا ہے بندہ۔ یہ سورت کی عظمت کو دیکھے، اور امیر المومنین نے جو اس کے لیے عظمت کا، یہ پیغمبر خاتم کا فرمان تھا، اس کی عظمت میں جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے وہ تو کمال ہی ہے، اور شان نزول بھی کچھ ایسا ہی بتاتا ہے جس طرح بعض مفسرین نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے، پوچھا گیا کہ اللہ کی نسبت کیا ہے، کفار یا مشرکین بعض نصارہ آ کر پیغمبر اسلام سے پوچھتے، شان نزول بھی یہی ہے، 3 مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کی نسبت بیان کریں، پیغمبر چپ رہے یہاں تک کہ جبرائیل سورہ توحید کو لے کر آ گیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں سورۃ التوحید نسبت اللہ، سورہ توحید اللہ کی نسبت یعنی نسب کو بیان کر رہی ہے۔ انصب لنا ربک، وہ کہتے تھے ہمارے لیے اپنے رب کے نسب کو بیان کر، اللہ نے نازل کر کے فرمایا جاہلو میں نہ کسی کا والد ہوں نہ کسی کا مولود ہوں، باپ بیٹے تم ہوتے ہو، میرا نسب یہ ہے، میں احد ہوں، میں واحد ہوں، میں صمد ہوں، میں لم یلد ہوں، میں ولم یولد ہوں، یہ نسب الہی ہے۔ عزیزان، 31 مجلسیں ہیں اس سورہ مبارکہ پر، میں نے تو آپ کو کہا میں آج ہی فقط اس پر پڑھوں گا، کل ایک اور سورہ پڑھوں گا۔ ایک انداز آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، علماء اور فضلاء کی بارگاہ میں، کم سے کم 1 مہینے کا میٹر ہے یہاں پر جو ہدیہ کیا گیا ہے، یہاں پر میں ایک جملے کو کہہ کر آج کی مجلس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور پھر کبھی سورہ توحید کو سننے کے لیے ذرا ایک سماع بھی ہونا چاہیے، ایک ماحول بھی ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ وہ ضعف الطالب والمطلوب دونوں میری طرف ہی پلٹتے ہیں، طالب بھی مطلوب بھی، ضعیف میں ہوں، آپ بڑے عظیم شان ہیں، انشاءاللہ جب طبیعت میری بنی تو میں انشاءاللہ ہدیہ کر دوں گا آپ کی خدمت میں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اٹھاؤں ابھی بہتر نہیں ہے؟ اللہ اللہم صلی اللہ وہ تھوڑی سی تار ہل پڑے تو آواز ختم ہو جاتا ہے، ایسا سا ہاتھ مارا ہے یہ گر گیا، باقی کیا بچا ہمارے پاس؟ نہیں بھائی، عزت بچا سید، پہلے نیچے آ جائیں بہتر۔ صلوات بلند آواز سے۔ مولا آپ کے نور معرفت میں اضافہ فرمائے، اجازت ہے کچھ آگے چلوں؟ اس پر علماء فضلاء کا اپنا بڑی تحقیق ہوگی کہ یہ نسبت خدا ہے، یہ نسب الہی ہے، اور دیکھو ہر ایک کا نسب اس کے خاندان قبیلے ماں باپ سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پہچانو تو صحیح، میں کیسا بھی مثل و بے مثال ہوں، نہ والد ہوں نہ مولود ہوں، نہ بابا ہوں نہ بیٹا ہوں، لیکن نسب میرا ایسا ہے، میں واحد ہوں، میں یکتا ہوں، میں احد ہوں، میں صمد ہوں، اور ایسی ذات ہوں تم میں سے کوئی بھی میری پہنچ سے خالی نہیں ہے، میری پہنچ سے خارج نہیں ہے، مجھ سے بھاگ نہیں سکتا۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، جہاں بھی جاؤ سلطنت مجھ اللہ کی ہے، سلطنت میری ہے۔ اجازت ہے میں شروع کروں؟ اچھا، ہمیشہ لوگ کہتے ہیں یہ توحید پڑھا کرو، توحید پڑھا کرو۔ علماء فضلہ آپ میں ہی توحید شروع کی ہے میں نے، تو آپ تو ویسے سنے نا جیسے توحید سننی چاہیے، توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ نہ الحمدللہ میں بڑی توحید پڑھا کرتا ہوں، بہت سارے اشرے ہیں میرے، پڑھا بھی کرتا ہوں، سنتے بھی بہت ہیں، آپ بھی سنتے ہیں۔ تھوڑا سا مزاج میں وہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے نا زیدی صاحب، ایک کنسیپٹ ہوتا ہے فقیروں کے بارے میں، تو وہ کنسیپٹ جب ظاہر لگ رہا ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے نا، ایسی بات نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں 30 مجلسیں ہیں میری اس کے اوپر، میں اس کا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔
وہ مجھے ہوا میں جنات تو نہیں سنتے تھے، آپ جیسے وہ مومنین ہی سماعت فرماتے تھے۔ تو ان میں سے ایک بات ہے، یہ نسبت کے اوپر ایک مجلس سے پوری پھر کبھی آپ کو عرض کروں گا کہ نسبت اور نسب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نسب اور نسبت، کیونکہ امیر المومنین نے فرمایا ہے، 4-5 آیتیں ہیں، آپ جا کر دیکھ حدیثیں ہیں، معاف کیجیے گا، 4-5 حدیثیں ہیں جو اس کی شان نزول میں آئی ہیں کہ انسب لنا ربک، پیغمبر اسلام کو یہ مشرکین یا نصارہ کہا کرتے تھے اپنے رب کو ہمارے لیے انسب، یہ نسبت بیان کر، وہی نسب بیان کر، اور ہم نے اس کو اپنے اساتذہ سے لیا ہوا ہے۔ جملہ وہ ایک کہتے ہیں، پھر فقیر بننے ہیں، اس کو پھر 10 مجلسوں میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بزرگان نے، فقہا نے، اہل علم نے، اہل معرفت نے اس کے اوپر کام کیا ہے، بات کیا ہے، اور یہ تعارف تھا، یہ بھی میں نے ہدیہ کر دیا۔ آگے بڑھ جاؤں، اجازت ہے؟ بس ارشاد ہوا میرے حبیب آپ کہہ دیں، قل، قل کے اوپر بھی ایک بہت بڑا مواد ہے، میرے حبیب آپ کہہ دیں، پروردگارہ تو خود کلیم ہے، تو خود کلام ہے، تو خود بیان ہے، تو خود مبین ہے۔ بھی توجہ ہے آپ صاحبان کی یا نہیں؟ تیرا کلام تبیان کل شیء ہے، ہر چیز کا بیان ہے، تو خود مبین ہے میرا مالک، تو خود قادر قدیر ہے میرا اللہ۔ خود کیوں فرما دیتا، اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے معشوق کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ کیوں فرماتا ہے قل؟ ذرا قرآن میں گننا قل کتنی مرتبہ آیا ہے، قل 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 میرے حبیب آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں، جہاں تک ایک سابقہ میرے ذہن میں آ رہا ہے 60 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے کہ قل میرے حبیب آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں۔ ویسے تو پورا قرآن ہی نبی کہتے رہے۔ بھئی توجہ ہے اب صاحبان کی، لفظ قل کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، آپ فرما دیں یہ تیرا قول ہو، قل یعنی تیرا قول ہو۔ پروردگارہ کیوں تکلیف دینا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نظام بتانا چاہتا ہوں، سر اٹھے معرفت کرا، میں نظام بتانا چاہتا ہوں، مجھ خدا کا نظام یہ ہے، میرے بندو یاد رکھو جب میں کچھ دیتا ہوں تو میرے نبی سے تم تک پہنچتا ہے، یاد رکھیے گا میرا جو کچھ بھی آتا ہے دیتا میں ہوں، ہاتھ میرے نبی کا ہوگا۔ اور یاد رکھو یا علی مولا، الحمدللہ رب العالمین، مولا اس کرونے کو دور کر۔ یہ ابھی شعبان میں میں تھا، حالانکہ میں ایک بات قرار دیتا ہوں زیدی صاحب، تو یہی مسائل تھے جو کرونا آیا، اور یہاں پر بہت مصائب تھے اور مسائل تھے، تو جو کچھ شاگردی کی ہوئی تھی مکتب اہل بیت میں، کچھ باتیں اس کے یعنی مخالف نظر آتی تھی، تو دوستوں سے بات ہوئی، علماء فضلاء سے، سب نے کہا پھر ایک شروع کر دیں۔ میرے خیال میں 35 مباحثے ہیں فضلاء کے ساتھ بے عنوان بیت اللہ اور ذکر اللہ کی، یہ بھی اسی شعبان کی بات ہے۔ حوض علم یعقوب میں آن لائن بھی ہوا ہے، نجف میں بھی، اور مجھے یہاں مشہد کا پتہ نہیں، لیکن نجف سے مجھے فون آتے رہے ہیں، وہاں بھی چلتا رہا، اور قوم میں تو تھا ہی صحیح، باقی جگہوں پر بھی ایسا۔ تو اس بات ہم نے یہ کیا ہے آیات اور روایات کی روشنی میں کہ بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر میں، ذکر اللہ یعنی اللہ کے ذکر میں، کرونا نہیں، کرونا جیسی جو بھی نحوست ہو یہاں پر پھیلتی نہیں ہے۔ جملہ میرا یاد کر کے جانا اور اس کے اوپر کام کرنا۔ لفظ میں نے کہا پھیلتی نہیں ہے، کوئی مریض آ سکتا ہے لیکن دوسرا سالم بندہ اس مریض سے مریض نہیں ہو سکتا۔ یہ غیرت الہیہ کے خلاف ہے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ پوری زندگی دعائے کمیل میں پڑھتے رہے، یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا، اے وہ ذات جس کا اسم نام دوا ہے اور ذکر شفا ہے۔ یہ اصل میں نامراد کو نہیں آئی ہے نا، کچھ زیادہ ہی ہم گھبرا گئے ہیں۔ توجہ ہے ہم صاحبان کی یا نہیں؟ ہاں یہ آئی ہے تو نا، بہرحال باہر کا تو اپنے مقابلے ایک بات آ گئی ہے تو میں نے ہدیہ کر دی ہے ابھی، تو یہ ایک برہان نہیں، الحمدللہ قرآن مجید کی تقریباً 12 آیات سے اور مفصل احادیث سے مفصل بحث کی ہے۔ 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے روزانہ ایک مباحثہ ہوتا تھا جس میں فضلاء تھے، اس بات ہوا ہے، شاید کتاب کی شکل میں اکثر کا تقاضا ہے۔ فارسی میں بھی ہوا ہے، ایک فارسی میں تھا، ایک اردو میں تھا، دونوں میں ہم نے اس کو تبیین کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کو یہی عرض کی ہے، ایسا نہیں ہے جو بھی معاملہ آئے نا قرآن میں تفکر کرو جواب دیتا ہے، روایات میں تدبر کرو نور دیتے ہیں۔ کلامکم نور، تمہارا کلام نور ہے، بات یہ ہے کہ جو نور لینے والا ہو، نور لینے والا ہو تو یہ بات بن جاتی ہے۔ بھئی بڑی مہربانی آپ صاحبان کی، علماء اور فضلاء کی، عرض کرنے لگا تھا تو اس سورہ مبارکہ توحید کا جو حقیقی پیغام ہے وہ توحید ہے۔ اور تفاسیر میں دیکھیں، بعض ایک تفاسیر یعنی اکثریت قاطع
آج کل تو آئی ٹی کا زمانہ ہے ماشاءاللہ، آپ بٹن دباتے ہیں ساری تفاسیر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. جو کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جا کر دیکھا، اکثریت کم از کم 95%، یہ بھی میں احتیاط سے ورنہ میرے نزدیک زیادہ ہے، 95% تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، سورت کا نام توحید ہے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یعنی زیادہ جو بیان کیا گیا ہے وہ وحدت خدا نہیں ہے، یا صفات بیان ہو رہی ہیں یا افعال بیان ہو رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے خدا کی شان ہے، لیکن یہ سورت توحید ہے، یہ اس کی وحدت کو بیان کر رہی ہے. تو اس سورت میں جتنا ہو سکے اس کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، اس کی وحدانیت کے تحت پھر اس کی صفات بھی ہیں، کمالات بھی ہیں، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، اسماء جمالیہ بھی ہیں، اسماء جلالیہ بھی ہیں. لیکن اصل تو توحید ہے نا. قل میرے حبیب آپ کہہ دیں. اچھا یہ آپ کیوں کہیں؟ دوسرا نقطہ عرض کیا تھا نا کہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے قل کے اوپر، ایک دو نقطے ہدیہ کرنے لگا ہوں. ایک تو بات یہ ہے کہ تو کہہ دے تاکہ ان کو نظام پتہ چل جائے کہ جو بھی مجھے اللہ کا ہوتا ہے ہاتھ تجھ نبی سے آتا ہے. اور تم بھی یاد رکھو جو تم نے میرے پاس پہنچانا ہے نا، ڈائریکٹ ہونے کی کوشش نہ کرنا، وہ بھی نبی سے میرے پاس پہنچانا. اچھا یہ ذرا سوچئے گا علماء فضلہ، اور اس کے اوپر یہ ٹیک لگے ہوئے بندے سارے میں ان سے معذرت چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ تھوڑی سی زبان مبارک کو قوت دیں گے. اس جو میرے جملے پر کہہ رہا ہوں توجہ، پروردگارہ یہ تو فرما رہا ہے کہ جو کچھ تم بھی بھیجو تو میرے نبی کے بغیر مجھ تک بھیجنے کی کوشش نہ کرو. تو پروردگارہ کیا ہو جائے گا؟ فرمایا میں نے ازل سے تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے، جو بھی میرے بنائے ہوئے کو بائی پاس کر کے مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے میں نے ازل سے اسے شیطان بنا دیا ہے. یہ سبق تو ہمیں بھولنا ہی نہیں چاہیے نا. شیطان نے یہی تو کیا تھا نا، وہ تو یہ نہیں کہتا تھا کہ خدایا میں تجھے نہیں مانتا، کہتا تھا میں آدم کو نہیں مانتا تجھے مانتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، مجھے ویسے مان کما ارید، جیسے میں چاہتا ہوں، جیسے تو چاہتا ہے ویسے ماننا تھا تو میں اللہ کیسا؟ میرے بنائے ہوئے کی تعظیم کر کے میری وحدانیت کو سجدہ کر، تب تو میرا بندہ ہے. تو ازل سے یہ الہی نظام ہے، جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کو ہٹا کر خدا سے ڈائریکٹ ہونا چاہتا ہے خدا قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیتا ہے. آخری نقطہ عرض کروں قل میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ہدیہ کروں، لطیف ہے. میں نے بڑے علماء سے دعائیں لی ہیں اس جملے پر، کہ بلا زیادہ سے بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. بزرگ شیخ سادات غیر سادات جتنے بزرگ فضلاء بیٹھے ہو، ممکن میں بعض کے اسماء مبارکہ نہیں جانتا، بعض کے نام نہیں جانتا، بعض کو ویسے آج زیارت کر رہا ہوں یہ توجہ کرنے کے لیے ایک جملے کہہ دیتا ہوں کہ فلاں صاحب، اور کوئی میری غرض نہیں، انتہائی توجہ کرو ایک جملہ کہنے. قل میرا حبیب تو کہہ دے، پروردگار کلام تیرا ہے، تیرا نبی کیوں کہے؟ کہا مجھے اس سے عشق ہے. دیکھو گے تو جملہ کہوں گا، کہا مجھے اس سے عشق ہے. پروردگار عشق ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمانا چاہتا ہے میرے عشق کا تقاضا یہ ہے کلام میرا ہے، قول نبی کا بن کے آئے. قل تو کہے یعنی میرا کلام مقول نبی بن کے میری وحی ہو، یعنی میری کلام کو، میرے وحی کو مقول نبی بھی کہا جائے. اسی میں تو میری محبت کا اظہار ہوتا ہے. میرے حبیب قل آپ کہتے ہیں هو اللہ احد. قل کا مقول ہے نا یہی، آگے جو کچھ بھی ہے قل کے بعد جو بھی ہوگا آپ علماء یہی فرماتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے؟ مقول ہے، یعنی جو کچھ کہا گیا ہے کہہ دو هو اللہ احد. یہ ایک ترتیب ہے، ہوا اللہ احد. اس میں لفظ واحد نہیں آیا، سورہ مبارکہ توحید میں لفظ واحد نہیں ہے، احد ہے. احد واحد سے بالاتر ہے. جب احد آ جاتا ہے واحد خود ہوتا ہے. بھئی توجہ ہے. عموماً جو ایک لفظی طور پر بھی معنی کیا جاتا ہے وہ یہی ہے. واحد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا نہ ہو. مجھے دیکھنا، واحد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا نہ ہو. احد اس کو کہتے ہیں جس کی جزو نہ ہو. فرق ہے، لطف ہے آپ کو، جس کی
جزو نہ ہو، اور جس کی جزو نہ ہو اس کا دوسرا بن ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے آپ صاحبان؟ قل هو اب ہوا میں تو پھر کمال ہی ہے، امیر المومنین کے کمالات ہیں، فرمائشات ہیں ہوا میں کہ ہوا کیا ہے، اور مفسرین بزرگان نے، اہل علم نے، مولا نے ہوا کو علیحدہ بیان کیا، واو کو علیحدہ بیان کیا، پھر اس کو اکٹھا بیان کیا۔ یہ وہی تفسیر حروف ہے تو جس کا میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا۔ اگر میں ادھر جاتا تو آپ کو ضرور میں ہدیہ کرتا۔ اجازت ہے میں آگے بڑھوں؟ ایک توحید کے اوپر ایک معنی کرنا چاہتا ہوں۔ ساری بات خدا کو واحد ماننے پر ہے، اس کو واحد مانو۔ کوئی مسلمان نہیں جو اس کو واحد نہ جانتا ہو، ٹھیک ہے؟ میں سارے اس کو واحد مانتے ہیں۔ اب پوچھا جائے وہ کیسا واحد ہے، یہ ایک مشکل ہے، یہی میں کوشش کرتا ہوں جتنا ایک ٹائم ہے اسی کو حل کروں کہ وہ واحد ہے کیسا۔ اپنی بات کروں گا نہیں، فکر کی بات نہیں کروں گا، وہیں سے بات کروں گا کیونکہ شاگردی وہیں سے ہے اور وہیں سے ہی بات ہونی چاہیے، حل بھی وہیں ہوتا ہے، اور افکار سے مسائل حل بھی نہیں ہوتے۔ مولا کی بارگاہ میں جائے تو بندہ کچھ حل ہو جاتا ہے۔ وہ کیسا واحد ہے؟ ہم ایک واحد کا مفہوم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ذرا ذہن میں سوچیں۔ جب ہم واحد کہتے ہیں اور جو مفہوم ہم واحد کا لیتے ہیں، آیا وہی مفہوم یہاں خدا کی وحدانیت کا ہے یا کوئی اور مفہوم ہے؟ قسم بخدا ایک خاص مفہوم ہے، ایک خاص معنی ہے، ایک خاص مراد ہے اس کے واحد ہونے میں۔ سب باتوں کو چھوڑ کر امام الموحدین کا کلام سناتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہی توحید بیان فرما سکتے ہیں۔ وہ میرا مولا جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو بھی معرفت توحید دینے والا۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ امیر المومنین وہ امام الموحدین ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک موحد بنے ہیں، علی سے اللہ کی توحید لے کر۔ یہ تو کوئی حرج نہیں نا، اس طرح کی باتیں سن لیتے ہیں آپ۔ ہر چیز میں بالکل دو چار کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ مشکل پیش نہ آ جائے۔ تو اس امام الموحدین کی بارگاہ سے جو فرمائش آئی ہے وہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اس روایت کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے التوحید میں نقل فرمایا ہے، کتاب التوحید صفحہ نمبر 230 پر جامع مدرسین کی چاپ ہے، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں ہے، وہاں پر بھی اس روایت کو درج ہے۔ معانی الاخبار میں ہے، مرحوم شیخ صدوق نے نقل کیا ہے، اور پھر وہاں سے تمام محدثین اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، یہ روایت میرے مولا نے کب انشاء فرمائی؟ جس طرح آیت کا شان نزول ہوتا ہے نا، بعض ہماری روایتیں ہیں جن کا شان نزول ہوتا ہے۔ میرے مولا نے جب یہ روایت واحد کا معنی کیا ہے، اس وقت میرے مولا جنگ جمل میں تلوار چلا رہے تھے۔ علی کو سمجھو یار، ہم نے مولا کو سمجھا نہیں ہے۔ تلوار چلا رہے تھے کہ ایک اعرابی اٹھا، اعرابی نے کہا یا علی انت تقول اللہ واحد، آپ کہتے ہیں اللہ واحد ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے مولا نے جب اس اعرابی نے یہ سوال کیا وَحَجَمَ عَلَيْهِ الْعَوَامِ، تو لوگوں نے اس پر حملہ کیا، بھئی یہ کوئی توحید پوچھنے کا مقام ہے؟ توجہ ہے آپ صاحبان، یہ جنگ کا مقام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے ان تمام کو روک کر فرمایا وَاللَّهِ أَنَا أُرِيدُ مِنْهُ عَمَّا هُوَ تُرِيدُ، چھوڑو اسے، جو یہ پوچھ رہا ہے اس قوم سے میں یہی تو چاہتا ہوں۔ جو پہنچ گئے ہو تمہاری بڑی مہربانی، جو نہیں پہنچے ہو لفظ واضح کر دوں۔ علی فرمانا چاہتے تھے جس قوم سے میں لڑ رہا ہوں انہیں اللہ کی وحدانیت منوانا چاہتا ہوں۔ علی بتانا چاہتے ہیں میرے سامنے مشرک ہے، مسلمان نہیں لڑ رہا۔ اب بات پوچھئے مولا آپ کو نور معرفت عطا فرمائے۔ رک گئے لوگ، تلوار چلتی ہوئی علی کی، شمشیر چلتی ہوئی ذوالفقار، علی کی زبان کلیم اللہ بن کے ذوالفقار بن گئی۔ امیر نے اتنے بڑے عجیب انداز میں جہاں پر قتل اور خون تھا، پشتوں کے پشتے لگائے جا رہے تھے، وہاں پر توحید اور واحد کا معنی بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اس عرابی کو ایھا العرابی القول انہ واحد لہ اربعۃ اقسام، جب جو کہتا ہے کہ خدا واحد ہے اس کے چار معنی ہو سکتے ہیں۔ واثنین منہما یجوزان ویثبتان لہ واثنان منہما لا یجوزان، فرماتے چار معنی کیے جاتے ہیں، دو معنی میرے اللہ کے لیے ثابت ہے، دو معنی میرے واجب کے لیے جائز نہیں ہے۔
وَأَمَّا لَا يَجُوزَانِ، توجہ کیجئے گا، وَأَمَّا لَا يَجُوزَانِ، وہ دو معنی جو خدا کے لیے جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ انہ واحد واحد من الاعداد فهو لا يجوز علیہ. مولا نے تو بات ہی ختم کر دی. میرے مولا فرماتے ہیں اگر واحد کا معنی وہ ہو جو اعداد میں ہوتا ہے، جس کو آپ وحدت عددی کہتے ہیں، واحد عددی ہو جو عدد میں واحد ہے، یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے. میں رک رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، طالب علم ہے مل. اجی واحد عددی ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا، اور تو کوئی ذہن میں آتے نہیں ہے. واحد جب بھی ہم کہتے ہیں ہم ایک واحد، یہ ایک ہے، وہ دو ہے، وہ تین ہے، وہ 10 ہے، وہ 100 ہے، یہی معنی ذہن میں نہیں آتا. توجہ ہے آپ صاحبان کی. وہ جو اکثریت کے ذہن میں واحد کا معنی تھا، وہ تو میرے مولا نے پہلے ہی لا یجوز کر دیا. تو اب ہم جو تفقع کرنے آئے ہیں دور دراز سے، مشہد میں، قم میں، نجف میں، جہاں پر بھی، تو ہمیں وہ صحیح معنی لینا چاہیے نا کہ خدا کیسا واحد ہے. آگے مولا کریم جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میری توجہ کیجئے گا. ارشاد فرماتے ہیں کیوں واحد عددی کسے کہتے ہیں؟ واحد عددی یعنی گنتی والا واحد، عدد والا واحد وہ واحد ہوتا ہے جس کا دوسرا ممکن بھی ہو، جس کا دوسرا موجود بھی ہو. اور ہی نہیں فرمایا یہ ایک ہے تو پھر دوسرا اس کا ہے. عددی وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا ممکن ہو. اللہ ایسا واحد ہے جس کا دوسرا ممکن ہی نہیں ہے، جس کا دوسرا تصور ہی نہیں، جس کو دوسرا سوچا ہی نہیں جا سکتا. مولا فرماتے ہیں اگر وہ واحد معنی عدد والا ہو تو وہ تو مخلوق بن جائے گا، خالق نہیں رہے گا. یہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے. علی کہنا چاہتا ہے اللہ واحد ہے، عدد والا واحد نہیں ہے. وہ من الواحد عدد والا واحد عددی نہیں ہے، کیونکہ واحد عددی وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا ہو میرے مالک کا دوسرا ممکن ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا واحد ہے جس کی حد نہیں، وہ ایسا واحد ہے جس کی محدودیت نہیں. جو لامحدود ہو اس کا دوسرا بن ہی نہیں سکتا. بھئی توجہ کرو، میں جوانوں فضلاء جو جوان بیٹھو میری طرف دیکھو، آپ کے لیے بات کرتا ہوں، بزرگوں سے معذرت کر رہا ہوں، انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں. دوسرا کب بنتا ہے؟ جب آپ اس کی حد لے آئے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا علیہ یہ ممبر ہے، فرض کریں یہ ممبر کی حد ہے، یہ قالین کی حد ہے. آپ میں سے ہر ایک کا اپنے بدن کو ملاحظہ فرمائیے گا، یہاں تک آپ کی حد ہے، اس کے بعد دوسرے کی حد ہے. یعنی ایک شے کی ذات اور وجود کی حد اور محدودیت ختم ہوتی ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے. تب جو ہے وہ دوسرا شروع ہوتا ہے. یعنی حد آئے تو دوئیت آ جاتی ہے، حد آئے تو اثنینیت آ جاتی ہے، اور جہاں حد نہ ہو وہاں دوسرا پیدا ہی نہیں ہو سکتا. میرا مولا فرما رہے ہیں اللہ وہ ہے لیس لہ حد ولا ند ولا ضد. وہ اللہ وہ ہے نہ حد رکھتا ہے نہ ضد رکھتا ہے، نہ مثال مثل رکھتا ہے نہ مقابل رکھتا ہے. جس کی حد نہ ہو وہ لامحدود ہوتا ہے. لامحدود گنتی میں نہیں آ سکتا. جو بھی گنتی میں آتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں، اس لیے تو ان کو گنا جاتا ہے، وہ گنتی میں ہی نہیں آتا. اچھا یہ بھی لاجواب. اور کون سا؟ الواحد نوع من الجنس. امیر فرماتے ہیں اگر واحد کہا جائے اور کہا جائے کہ یہ جنس کی ایک نوع ہے، حیوان میں سے ایک انسان ہے، حیوان میں سے ایک فرس ہے. میرے مولا فرماتے ہیں توبہ توبہ، یہ واحد کا معنی جس کو واحد نوعی یا جنسی کہا جاتا ہے یا واحد عمومی کہا جاتا ہے، جو بھی ہم معنی کر دیں، یہ بھی اللہ پر صادق نہیں آتا، یہ اللہ پر جائز نہیں ہے. کیوں؟ اگر ایسا خدا واحد ہو جائے تو اس کی شبیہ بن جائے گی، جیسے ہم میں سے ہر ایک نوع کی دوسرے کی شبیہ بن جاتی ہے، اور خدا کے لیے کوئی شبیہ نہیں ہے. بس اس کے لیے کوئی ایسا واحد کا معنی ڈھونڈیں، بڑی توجہ کیجئے گا، ایسا معنی واحد ڈھونڈے کہ اس واحد کے معنی میں نہ شبیہ ہو، نہ حد ہو، نہ ضد ہو، اس کی لاب و تناہیت بھی باقی رہے، وہ بھی باقی رہ جائے. وَأَمَّا وہ جو یثبتان جو دو معنی ثابت ہیں، پہلا معنی بھی توجہ کیجئے گا، واحد و یراد بہ لا مثل لا ولا شبیہ لا. واحد کہا جائے اللہ کو اور مراد لی جائے نہ اس کی شبیہ ہے نہ اس کی مثل ہے.
یہ ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ یہ واحد کا معنی بدل جائے گا لامحدودیت کی طرف. اس پوری بات میں وحدانیت سے مراد اس کی لامحدودیت ہے اور اس کا لامتناہی ہونا ہے کہ اس کی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. اور فرمایا یہ معنی کریں یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی شبیہ نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شبیہ ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شبیہ ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شبیہ ہے. وہ لیس کمثلہ شیء ہے، یعنی واحد سے لیس کمثلہ شیء مراد لیں، یہ ٹھیک ہے. یہ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے اور وہ بے مثل و بے مثال ہے، یہ معنی ہے لیس کمثلہ شیء کا. اگر یہ مقصود میرے مولا کا یہ ہے کہ اس کو واحد کہو اور یہ مراد لو کہ اس کی وحدت کسی کی وحدت جیسی نہیں، اس کا یکتا ہونا کسی کی یکتائی جیسا نہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ثابت ہے. اور آخری معنی دو جائز بھی ہم دو میں سے، اور بات میری پوری ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد آپ کہیں گے تو ٹائم میرے خیال میں ختم ہو گیا، میں اس کے اوپر ختم کر دیتا ہوں. بس توجہ چاہ رہا ہوں اسی آخری جملے کے اوپر. میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّهُ وَاحِدٌ وَيُرَادُ بِهِ، توجہ کیجئے، لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي الْوُجُودِ والعقل. اگر مراد یہ ہو کہ نہ حقیقت میں اس کی کوئی حد ہے، نہ ذہن میں اس کی کوئی حد ہے، نہ مقدار میں اس کا کوئی جزو ہے. یعنی واحد کا معنی کرنا چاہتے ہیں کہ جزو نہیں ہے، جزئیت نہیں ہے، جز نہیں رکھتا، یہ ہے معنی واحد. ایسا واحد ہے کہ اس نے اپنے غیر کے لیے وحدت کو چھوڑا ہی نہیں ہے. اس کی وحدت ہے جو ہر چیز پر محیط ہے. وہ ذات میں دیکھو تو وہ یکتا، وہ صفات میں یکتا، وہ اسماء میں یکتا. بڑی توجہ کیجیے گا، وہ افعال میں یکتا، نہ اس کے کام جیسے کسی کے کام، نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات، نہ اس کے جمال جیسا کسی کا جمال، نہ اس کے جلال جیسا کسی کا جلال. وقت کیونکہ ختم ہو گیا ہے، اتنا ہی آپ کی خدمت میں آنا تھا. جو نتیجہ دینا چاہتا تھا وہ رہ گیا. اگر آپ چاہیں گے تو کل اسی نتیجے کو دیا کر کے ایک دوسری صورت کو شروع کر دیں گے اگر چاہیں گے. مجھے وقت کا آپ کا اندازہ نہیں، مجھے کہا گیا تھا 5:15 بجے میں بیٹھوں گا. مجھے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج آپ کہہ دیں کہ 5 بجے، 5:15 بجے آج بیٹھے ہیں، کل کے لیے کہیں 5 بجے. آج مجھے آپ نے 5:30 سے بھی آگے بٹھایا ہے، تو اب میں کیسے کہوں کہ آپ تشریف کیسے لیں گے؟ علماء کرام بنا عرض بھی کوئی نہیں کر سکتا، جیسے آپ کی مرضی ہو. یہ انتظامیہ سے آپ مراجعہ کر کے دیکھ لیں کہ کتنی بات ہے. بات ختم ہو گئی. یہ توحید بیان ہوئی. آخری نقطہ تھا جو میں عرض کرنا چاہتا تھا رہ گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ کل کی بارگاہ میں اس کو عرض کروں گا. لیکن اتنا ضرور ہے، وہ ایسا واحد ہے کہ اس نے اپنی وحدت کو اپنی ولایت سے منوایا ہے. جملہ میرا یاد رکھنے کا ہے، اس نے اپنی وحدت کو اپنی ولایت سے منوایا ہے. اپنی ولایت کو علی کے نام لگایا ہے اور علی کے نام لگا کر اپنی ولایت کو منوایا ہے. یہ ایک بات تھی جو میں ثابت کرنا چاہتا تھا اس کو ایک حدیث کے ذریعے سے، اور بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. بس کافی ہے. اس توحید کو بچا کر ہم تک پہنچانے کے لیے علی کی زینب علیہ بیٹی سفر پہ آ گئی. اگر معذرت یہ لے لیں، یہ چلتی رہے کوئی حرج نہیں، فقط یہ لے لیں مجھ سے. اب منت کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، جتنی ایک دیر ہے ہر خیال ذہن سے نکالو، کیونکہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے، مادی ہو یا مانوی ہو نا، یہ خیرات ہے ثانی زہرا کی چادر کی دھول کی. میں اس کا ذکر شروع کر رہا ہوں. ہر خیال ذہن سے نکالو. میں نے کچھ نہیں کہا فضائل میں آپ کو، لیکن مسائل میں آپ کو منت کر رہا ہوں عظمت مسائل کی وجہ سے. ایسے بیٹھے ہیں جیسے اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے ہمیں. قسم بخدا بڑی عزت والی تھی علی کی بیٹی. ان ملعونوں نے اس بی بی کو اتنا ستایا کہ امام زمان پردہ غیبت میں بھی خون رو رہے ہیں. دعائے ندبہ میں فرماتے ہیں اقسیا من اقسیا. ہائے وہ کتنے غریب تھے جن کو وطن چھڑوایا گیا. اس بی بی نے وطن چھوڑا تو عزت سے چھوڑا.
میرے جملے پر غور کیجئے گا، قمقام زخار والے نے لکھا ہے، اس کتاب کو پڑھا کرو، فضلاء میں اکثر اس کا دعویٰ کرتا ہوں، اچھی تاریخ ہے قمقام زخار۔ وہ لکھتے ہیں جب حسین مدینہ سے چلے ہیں 250 گھوڑے تھے، 250 محمل تھے، 250، یعنی مولا حسین ایسے نہیں چلے، تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ نہیں چلے، اور یہ بی بی بڑی عزت کے ساتھ باہر آئی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے سنا کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، میں نے چاہا جاؤں، مدینے کے رئیس اپنا وطن چھوڑتے کیسے ہیں؟ کہتا ہے 28 رجب کو میں شام کے قریب مدینے میں پہنچا، میں نے پوچھا لوگوں حسین کا گھر کہاں؟ مجھے لوگ بیت الشرف کے قریب لے کر آئے، میں نے دیکھا، جملہ بڑا کہہ رہا ہوں، اگر رونے کے لیے آپ آئے ہیں بیٹھ جاؤ، جو آئے ہوا جلدی کرو، جملہ بڑا ہے، بس اسی کے اوپر بندہ رو سکتا ہے۔ یہ بندہ لکھتا ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا بیت الشرف کے سامنے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، محمل بنے ہوئے تھے، پردے لگے ہوئے تھے۔ اب آپ سفر کی دعا کو سن رہے ہیں مجھ سے یہ جملہ، یہ 28 رجب 7 ہجری میں وہ کہہ رہا ہے، اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، محمل لگے ہوئے تھے، بنے ہوئے تھے، اور پردے لگے ہوئے تھے۔ کچھ شخصیات تھے بلا تشبیہ ایسے کرسیوں پر بیٹھے تھے، ایک باعظمت ذات تھی، اس کے دائیں طرف ایک ہیبت والا جوان تھا جس کی ہیبت سے میرا دل لرز جاتا تھا، دوسری طرف ایک حسین جوان تھا جس سے ماہتاب بھی شرما رہا تھا۔ کہتے یہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلنا چاہا، بس دروازہ کھلا نہیں تھا، ان 3 شخصیتوں نے کرسی کو چھوڑا۔ ایک مرتبہ اس ہیبت والے جوان نے کہا الحجاب الحجاب، آؤ مل کر ماتم کریں، سفر میں بیٹھے ہو۔ اس نے الحجاب کہا، گویا کہ پرندوں اور چرندوں کے اوپر پردہ لازم ہو گیا تھا، سناٹا طاری ہوا۔ یہ کہتا ہے میری آنکھیں تھی، میں نے اتنا دیکھا، ایک بی بی ہے جو سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی آ رہی ہے، رونے والوں آزاداروں یہ بی بی چلتی ہوئی آ رہی ہے، جو رونے کے لیے آئے ہو، جملہ میرا ہے، ہدیہ میں کر رہا ہوں۔ یہ بندہ کہتا ہے میں نے اس بی بی کے چلنے کو دیکھا، مجھے یقین ہو گیا یہ بی بی زیادہ پیدل نہیں چلتی، یہ بی بی کچھ اس انداز میں قدم اٹھا رہی تھی، لگتا تھا یہ زیادہ پیدل چلنے کی عادی نہیں ہے۔ اور رونے والوں یہ بی بی خرامہ خرامہ چلتی ہوئی اس اونٹ کے قریب آئی، وہ اس باعظمت ذات نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو پکڑا، ہیبت والے جوان نے زانو پیش کیا، اور اس حسین جوان نے دوسرے بازو سے پکڑا، حسبی اللہ کر کے اس بی بی کو سوار کیا۔ تینوں جوانوں نے کہا اللہ تیری بڑی مہربانی، شکر خدا ادا کیا۔ میں نے ساتھ والے بندے سے پوچھا بتا سکتے ہو یہ 3 شخصیتیں کون ہے، یہ بی بی کون ہے؟ تو اس نے بتایا لگتا ہے تو کوئی مہمان ہے۔ میں نے کہا میں بصرے سے آیا ہوں۔ اس نے کہا پھر سن، یہ باعظمت ذات حسین ہے، یہ ہیبت والا جوان عباس ہے، یہ حسین جوان علی اکبر ہے۔ اس نے کہا آنکھیں بند کر، وہ بی بی زینب ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے 28 رجب 7 ہجری کو مدینے میں اس بی بی کو اس عزت کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا۔ کہتا ہے موت آ جاتی مجھے، پھر میں نے دیکھا 61 ہجری 11 محرم کربلا کا میدان تھا، بی بی وہی تھی، چادر نہیں تھی، بی بی وہی تھی، ہاتھ بنے ہوئے تھے، رو کر کہہ رہی تھی عباس آؤ مجھے سوار کراؤ۔ اجرکم اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ روایت سناتا ہوں 11 محرم کی، اللہ پاک کی قسم ایسے بیویوں کو سوار کرنا بعد میں سناؤں گا، اتنا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ اس میں آگے آگے ایک اونٹ بیٹھا تھا، معالی والے نے اس کو لکھا، معالی سٹین، یہ روایت موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے اس کا خاکستری رنگ تھا۔ ایک مرتبہ اس اونٹ نے گردن موڑ کر بعد والے پیچھے والے اونٹ سے ایک کلام کیا، وہ بھی سن کر رونے لگے، میں قربان جاؤں۔ اس نے تیسرے کو، اس نے چوتھے کو، جس اونٹ تک بات آ جاتی تھی اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی زینب نے کہا سجاد بتا سکتے ہو اس اونٹ نے کیا کہا ہے، رو کیوں رہے؟ اس وقت مولا رو کے کہتے ہیں اماں تجھے نہیں پہچانا تو مسلمانوں نے یہ حیوان بڑا جانتے ہیں، اس اونٹ نے انہیں کہا ہے یاد رکھنا تمہاری ننگی پشت پہ علی کی بیٹیاں سوار، یہ کوئی عام بیویاں نہیں، یہ مزار نبی پہ رات کو جایا کرتے۔
اب مجھے معاف کر دو گے جو میرا اجتماعی مصاحب حجے پر چھوڑ رہا ہوں اسی جملے کے اوپر. پھر یہ کیا ہوا ہے؟ اونٹ تیز نہیں دوڑتے تھے، اونٹ تیز نہیں دوڑتے تھے، لیکن مکتب والوں نے لکھا کربلا سے کوفہ تک 45 بچے گر کے مر گئے، 45 بچے شہید ہو گئے. یہ پھر گرتے کیسے تھے؟ مجھے معاف کر دینا، اللہ پاک کی قسم یہ اونٹوں کو مارتے تھے، اونٹ تیز نہیں دوڑتے تھے. جب ان کو پتا چلا نا کہ اونٹ تیز نہیں دوڑتے، مجھے معاف کر دینا، یہ تازیانہ کبھی سجاد کو، کبھی زینب، کبھی سکینہ کو، کبھی کس بی بی کو. جب تازیانے لگتے تھے اس وقت سجاد کہتے تھے اللہ کی مخلوق تیز چلو، او میری ببیا بڑی عزت والی، یا حسین یا صاحب